السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں یہ ساری رودات آپ کو سناؤں، اس حوالے سے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ ہفتے قبل فیس بک پر ایک شخص نے مجھے میسج کر کے کہا کہ وہ حضرت مرزا محمود احمد صاحب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کچھ بہت عجیب سی باتیں سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں۔ ناظرین، یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا سوال کیا تھا۔ مجھے تھوڑی سی سمجھ آ گئی کہ جو لوگ جماعت احمدیہ چھوڑ چکے ہیں انہوں نے ہی آپ کے بارے میں گھٹیا باتیں کرنی شروع کی ہوئی ہیں۔ میں نے مزید ایک دو سوال کیے تو بات کنفرم ہو گئی۔ چنانچہ میں نے عفاف نامی خاتون کا جو جھوٹ پکڑا تھا، میں نے وہ ویڈیو لنک ان کو بھیج کر کہا کہ اگر یہ عورت یہ جھوٹ بول سکتی ہے تو وہ کچھ بھی جھوٹ بول سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور انہوں نے میری بات پر یقین کیا۔ پھر اگلے روز میسج کر کے کہنے لگے کہ وہ خواب کے ذریعے احمدی ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ اتنا خوش ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو بتائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، آپ مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ کہنے لگے میں ویڈیو میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سمجھایا کہ ویڈیو میسج تو آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، آپ مجھے وائس میسج بھیج دیں، پھر جو بھی ایڈٹ کرنا ہوا میں وہ کر لوں گی۔ تو ناظرین، میں نے بہت محنت سے ان کے اس میسج میں سے لوگوں کے نام، جگہوں کے نام، کوئی بھی ایسی بات جو ان کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایڈٹ کر دوں۔ ناظرین، یہ انتہائی ایمان افروز رودات ہے۔ مجھے یقین ہے جو بھی سنے گا اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں محمد 2 سال پہلے سنی تھا اور کٹر سنی تھا، کہ جسے آپ کہہ لیں کہ جی سنی عقائد پہ مضبوطی سے کھڑے ہونا۔ لیکن بچپن سے میں اپنی نانوں سے اور اپنی مما سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں سنا کرتا تھا، کہ یہ سنتا تھا کہ وہ آخری امام ہے، جو ان کی فوج میں ہوگا، جو ان کی سپاہیوں میں ہوگا، یا جو ان کی زیر تبلیغ ہوگا، وہ بندہ فلاح پائے گا، باقی سب جو ہیں وہ فلاح پائیں گے نہیں۔ اور مجھے بہت ہی جو ہے نا تجسس ہوا کرتا تھا کہ یا اللہ پاک، میں امام مہدی کا سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ میری بچپن سے یہی دعا ہوا کرتی تھی، اور جب اپنے مذہب کے لحاظ سے میں سنا کرتا تھا کہ پتہ تو یہ چلتا تھا کہ امام مہدی آئیں گے، وہ آخری دور ہوگا، قیامت سے 40 سال پہلے انہوں نے آنا ہے، تو دنیا ختم ہو چکی ہوگی، سارے ایٹم بم چل چکے ہوں گے، اس کے بعد حضرت امام مہدی آئیں گے۔ تو یہ سنتے سنتے کافی ٹائم گزرا، میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بڑا ہو گیا، میں جوان ہو گیا، تو ایسی زندگی کے معاملات طے پاتے رہے، اپنے کاروبار میں لگا رہا، کام کاج میں مصروف رہا۔ تو پھر میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں میرا ایک ہاتھ اور ایک میری ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، 4 پسلیاں میری ٹوٹیں، کافی مجھے یعنی کہ جسمانی طور پہ نقصان پہنچا۔ اس کے بعد میں ٹھیک ہوا، چلنے پھرنے لگ گیا، کام کاج پہ آ گیا۔ تو 1 سال بعد پھر میری ٹانگ فریکچر ہو گئی اسی جگہ سے، پھر آپریشن کروایا، پھر 1 سال بعد ہو گئی اسی جگہ سے، پھر آپریشن کروایا، پھر ٹھیک ہوگی، پھر چلنے لگ گیا۔ لاسٹ میں 2016 میں جس میں نے آپریشن کروایا، تو اس کے بعد 2022 کے سٹارٹ میں میری اسی جگہ سے ٹانگ پھر ٹوٹ گئی۔ تو ٹانگ ٹوٹنے سے پہلے ٹانگ ٹوٹنے کے 1 سال پہلے، جو آخری دفعہ میری ٹانگ ٹوٹی ہے، اس سے 1 سال پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی ایک پہاڑ کے ٹیلے میں ہیں، ان کے پیچھے کافی لوگ جو جوگ در جوگ ان کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور وہ جو بزرگ ہیں وہ ایک اونچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے آگے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، جوگ در جوگ، اتنا ہجوم کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے حج میں جیسے ہجوم ہوتا ہے، کتنا ہجوم ہوتا ہے، بہت ساری دنیا ہوتی ہے۔ اور بزرگ وہ چلنا شروع ہو گئے، اور جیسے جیسے چلتے جا رہے ہیں نا، تو آسمان سے سنہری کلر کے 3 الفاظ، مہدی مہدی مہدی، وہ جو الفاظ ہیں نا، وہ تینوں الفاظ ایک ایک کر کے اترتے آئے ہیں، اور وہ اس بزرگ ہستی میں جانا شروع ہو گئے۔
اور وہ الفاظ اتنے چمکدار تھے کہ میری آنکھیں خواب میں بھی اس الفاظ کی چمک کو تاب نہیں لا رہی تھی، میری آنکھیں یعنی کہ برداشت نہیں کر رہی تھی۔ وہ بزرگ جیسے چلتے جا رہے ہیں میری طرف، انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ہاتھ ہلایا جیسے بائے بائے کرتے ہیں نا جاتے ہوئے، تو میں نے اپنے ادھر ادھر دیکھا کہ یار میرے ادھر ادھر تو ہے کوئی نہیں، تو یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ میں نے پھر ان کی طرف دیکھا، پھر وہ میری طرف ہلا رہے تھے، پھر انہوں نے اشارہ مجھے کیا کہ میں تمہاری طرف کر رہا ہوں، اشارہ تمہیں کر رہا ہوں۔ کہ صبح اٹھا، میں نے خواب کو خواب ہی سمجھا، اپنے کام پہ آ گیا، اپنا کام ہم شروع کیا۔ دوسرے دن بھی آیا، میں نے کوئی خیال نہ کیا، تیسرے دن بھی آیا۔ تیسرے دن جب آیا میں نے کہا یار یہ تو کوئی پرابلم ہے بہت بڑی، یہ دیکھنا پڑے گا، کسی کو بتانا پڑے گا۔ تو میرا برادر قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، کافی سمجھ بوجھ والے ہیں، تو میں نے اس سے مشورہ کیا، میں نے اس سے جب کہا کہ یار مجھے ایسے کر کے خواب آیا، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے یار امام مہدی تو آئیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کے لیے چنا ہے، شاید تمہاری آنے والی نسل میں کوئی ایسا بچہ ہو جو ان کے ساتھ ان کے گروہ میں شامل ہو جائے، تو تم خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا اچھا تو بڑی بات ہے پھر یار، میں تو یہ دعائیں مانگا کرتا تھا۔ میں نے کہا میں تو بہت دعائیں مانگا کرتا تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا گروہ ملے اور میں اس میں شامل ہو جاؤں، چلو میرے کو بیوی بچہ میری اولاد میں سے کوئی ہو جائے گا۔ لیکن میں نے خواب میں جو چہرہ دیکھا تھا نا وہ مجھے اچھی طرح یاد تھا، 3 دن دیکھا میں نے خواب میں، یہ بھولنے والی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو خواب آتے ہیں نا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، یہ نہ کوئی انسان ان پر قادر ہے، نہ شیطان ان پر قادر ہے، نہ فرشتے، نہ ولی اللہ، نہ نبی، نہ پیغمبر، کوئی بھی نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اور جس کے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے نقصان لکھ دیا ہو، کل عالم آ جائے اس کو نفع پہنچانے کے لیے، تو اس آدمی کو کل عالم بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات انسان کو نفع پہنچانا چاہے تو کل عالم بھی آ جائے اس آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اور جیسا کہ مجھے ان کا چہرہ بالکل یاد تھا، میرے پاس بھی نیٹ والا فون ہے، آج کل بچے کے پاس نیٹ والا فون ہے، تو 3-4 دن کے بعد ایسے ہی میں نے فیس بک دیکھ رہا تھا، تو اس میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ان کی ایک تصویر تھی، تو وہ تصویر میں نے دیکھی تو میں نے آگے کر دی، پھر میرے ذہن میں آیا یار یہ دوبارہ تصویر دیکھنا ذرا، تو میں نے دوبارہ تصویر دیکھنا چاہیے، مجھے تصویر ملی تو میں نے کہا یار یہ تو وہی شخصیت ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، تو یہ تو مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں، ان کو ساری دنیا جھوٹا کہتی ہیں، ان کو غلط کہتی ہیں، ان کی بات نہیں مانتے لوگ، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو ہمارے پاکستان میں تو ان کی جماعت کا بہت برا حال ہے، تو یہ امام مہدی ہیں؟ تو میرے دل نے کہا کہ یار رضوان انہی کو آپ نے دیکھا تو یہی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے 1-2 دوستوں سے بات کی یہاں پہ، یار ایسے کر کے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو جو میں نے دیکھا تھا ان کو، تو مرزا غلام احمد قادیانی، وہ مجھے برا بھلا کہنے لگ گئے۔ پھر میں نے اپنے برادر میں نے کہا یار جو میں نے امام مہدی کو دیکھا تھا خواب میں، وہ امام مہدی اس روپ میں ہے، یہ ان کا چہرہ ہے۔ انہوں نے مجھے بہت ساری دلائل پیش کرنے شروع کر دیے، بہت ساری حدیثیں بیان کرنی شروع کر دیں، بہت ساری باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی، اور اس نے مجھے یہاں تک اتنا تک کہہ دیا کہ ہمارے خاندان میں اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا، اس نے مجھے اپنے گھر سے اٹھ جانے کو کہا۔ تو میں نے اٹھتے اسے یہی کہا تھا کہ میں نے کہا جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہو نا، اس نبی نے یہ درس نہیں دیا کہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو آپ اٹھا کے باہر بھیج دیں، آپ پھر اپنے نبی کے بھی منکر ہوتے، امام مہدی کے آپ کیسے مانو گے آپ؟ تو تقریباً 2 سال ہو گئے میرا برادر ہوتا
بات ہے، بس دور دور سے دعا سلام ہوتی ہے. اور گھریلو معاملات اس کے ساتھ میرے اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ وہی جو پہلے ہماری پیار محبت تھی نا گھریلو معاملات میں، وہ نہیں رہی. اس نے مجھے صاف صاف کہا کہ یار تم غلط جا رہے ہو، تم دھوکہ کھاؤ گے، تم فریب کھاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا چلو یار میرے نصیب میرے ساتھ ہیں، مجھے اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے آخرت دینی ہے، اللہ نے موت دینی ہے، اللہ نے زندگی دینی ہے، آخرت میں وہ میرا حساب لے گا. اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے، صحیح ہوں تو بھی ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا جب میری آخری دفعہ ٹانگ ٹوٹی نا، میں بہت پریشان ہوا. میں ڈاکٹرز کے پاس گیا، انہوں نے کہا یار یہ آپ کی ٹانگ اتنے سارے آپریشن ہو چکے ہیں، یہ جڑی نہیں رہی. تو یار یہ تو اس کنڈیشن پر ہے کہ ایک پروفیسر نے مجھے کہا لاہور کے ڈاکٹر نے کہ یار اگر آپ کی ٹانگ نہیں جڑی تو یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، 70 دفعہ توبہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تمام کو تندرستی دے. تو اس نے مجھے کہا کہ یار یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی. میں بہت پریشان ہوا، میری وائف بڑی پریشان ہوئی، میرے بابا بڑے پریشان ہوئے، تمام گھر میں جو ہے نا غم کی ایک لہر دوڑ گئی. میں اسی دوبارہ بیساکھی پہ آ گیا، اپنی ٹانگ پہ بریس باندھنی شروع کر دی تاکہ ٹانگ سیدھی رہے، چلو میں چلتا پھرتا تو رہوں. تو ایک دن نا رات کو سوتے وقت میں چھت والے کمرے پہ سویا ہوا تھا، میرے منہ سے الفاظ نکلے، نماز پڑھ کے سویا تھا، وضو تھا میرا، کہ اے اللہ پاک، اے نبی مصطفیٰ کے رب، اے امام مہدی کے رب، میں تجھے تیرے امام کا ہی واسطہ دیتا ہوں، اگر میرے حصے میں تندرستی ہے تو مجھے دنیا میں چلا، اگر تندرستی نہیں ہے تو جو تیرا فیصلہ مجھے منظور ہے. تو بس یہ میں نے کہا اور درود شریف پڑھتے پڑھتے میں سو گیا. تو رات کو پچھلے پہر خواب میں میرے حضرت امام مہدی آئے ہیں. یہ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ والی بات نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن میرے الفاظ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جو میں نے غلط کہے ہوں گے، اور ان کے بدلے میں جتنا بھی پاکیزہ پرہیزگار ہوا تو ان الفاظ کے بدلے میں پھنس جاؤں گا، میرے سارے اعمال نامہ ضائع ہو جائے گا. حضرت امام مہدی علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ بچے کیا بات ہے آپ لیٹے ہوئے ہو؟ میں نے کہا حضور میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، میری ٹانگ ٹوٹی ہے، میں چل نہیں سکتا. تو انہوں نے رحمت بھرا ہاتھ، شفقت بھرا ہاتھ، محبت بھرا ہاتھ میرے اسے ٹوٹے ہوئے انگ پر رکھا، میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر. تو جیسے انہوں نے ہاتھ رکھا، آپ یقین کیجئے اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں نا تو آپ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سچ ہے. جیسے انہوں نے دستے مبارک میری ٹانگ پہ رکھا تو یقین مانیے کہ میری ٹانگ میں خود محسوس ہوا کہ اس میں جان ہے. تو مجھے حضور کہنے لگے آپ اپنی وجہ ٹانگ اٹھاؤ. میں نے ایسے لیٹے لیٹے اپنی ٹانگ اٹھائی تو حضور نے 2 دفعہ مجھے ٹانگ اٹھانے کو کہا. تو تیسری دفعہ جب میں نے خود ٹانگ اٹھائی نا تو میری آنکھ کھل گئی. تو جب میری آنکھ کھلی میں کیا دیکھ رہا ہوں، میری ٹانگ اوپر ہے. تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. تو میں نے اپنی وائف کو بھی اٹھایا، میں نے کہا دیکھیں میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے. وہ کہتے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے آپ کی ٹانگ، ڈاکٹروں نے سے کہا ہے کہ یہ دوبارہ آپریشن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس نے وہی پریشانی بھری باتیں کہی. میں نے کہا نہیں دیکھو میں چل سکتا ہوں، میں کھڑا ہو کے آپ کو دکھاتا ہوں. کہتے ہیں آپ کھڑا ہو کے دکھائیں. میں نے سب سے پہلے تو اپنے بستر سے اپنی ٹانگ اٹھا کے دکھائی. کہتے ہیں یہ تو کمال ہو گیا، کیسے ہوا یہ؟ میں نے کہا تم دیکھو تو صحیح. میں نے کمرے کی لائٹ آن کی ہے، لائٹ آن کرنے کے بعد میں چلاؤں، چل کے میں نے دکھایا. میں فوراً سیڑھیوں سے نیچے آیا اور رات کو تقریباً تہجد کی اذان سے پہلے کا ٹائم تھا. نیچے آیا ہوں، کمرے میں اپنے بابا کو اٹھایا. اب وہ کہتے کس کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے کہا جی اکیلا ہی ہے، دیکھو میں چل سکتا ہوں. ابو بڑے خوش ہوئے، اٹھے، انہوں نے وضو وغیرہ کیا، تہجد ادا کی، نوافل ادا کیے. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے نماز ادا کی، نوافل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا. سب گھر والے اٹھے، بہت ساری خوشی ہوئی. صبح اللہ کی راہ میں بچوں کو خیرات بھی کی، بڑی ہمارے گھر میں خوشی ہوئی. سب رشتہ داروں کو پتہ چل گیا، لوگ آ رہے پتہ کرنے کے بھائی رضوان تو ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، اس کا آپریشن بھی نہیں ہوا تو ماشاءاللہ سے چلنے لگا. تو اس کے بعد میں دوبارہ سے پھر سے 2-2.5 مہینے میں گھر پہ ہی رہا تھا. جب 2 سال پہلے مجھے خواب آیا نا تو میری کسی نے نہیں سنی. یہاں پہ احمدی لوگ بھی ہیں، میں ان کے پاس بھی گیا. ابھی میں نے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے حضور کو پہچاننے سے انکار کر دیا.
کہتے جی ہم ان کو نہیں جانتے. مجھے بڑا تعجب ہوا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ہاں یار پاکستان ملکی حالات جو چل رہے ہیں نا, اسی کے پیش نظر انہوں نے انکار کیا ہوگا کہ شاید داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ سنی ہے, تو یہ کچھ ہمارے نقصان نہ پہنچائے. حالانکہ میرا بچپن سارا ان کے سامنے گزرا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا, یہاں میں میرے شہر میں میری حتیٰ کہ کسی نے نہیں سنے. میں یہاں سے کراچی چلا گیا, ڈھونڈتے کوئی احمدی آدمی, میں جس سے بھی بات کرتا تھا وہ لوگ میری طرف ہنس کے دیکھتے تھے, یار یہ بندہ پاگل ہو گیا, احمدیوں کو ڈھونڈ رہا ہے. کیونکہ کافی ہماری جان پہچان ہے میری. خیر ایک دفعہ نا رات کو میں نے نیٹ آن کیا اور میں نے میپ پہ لکھا احمدی مسجد. تو وہ احمدی مسجد جو تھی نا وہ مسجد شو ہوئی. تو میں نے میپ دیکھ لیا, اس میں میری آنکھوں کے سامنے تھا, بچپن میرا وہاں پہ گزرا تھا. میں صبح اٹھا, میں نے بائک سٹارٹ کی, میں سیدھا وہاں چلا گیا. وہاں پہ میں جس ٹائم گیٹ پر میں گیا تو میں نے گیٹ کو دستک دی, تو اندر سے ایک بندہ آیا باہر. اس نے مجھے کہا کہ جی بھائی حکم کریں. میں نے کہا یار میں یہاں پہ کسی نگران سے ملنا چاہتا ہوں. دوست نے کہا یار آپ ایسے کریں اپنا آئی ڈی کارڈ اور فون نمبر دے دیجیے, جب بھی کوئی آئے گا میں آپ کا میسج دے دوں گا. تو میں نے ایسے ہی کیا, میں 7 بازار تھا, وہاں پہ جا کے میں نے ایک فوٹو کاپی کروائی اور اپنا موبائل نمبر اسی فوٹو کاپی کے اوپر لکھ کے میں نے اس کو دے دیا. تو مجھے کوئی کال وال نہیں آئی, سارا دن میں کام میں گزر گیا, رات کو بھی کوئی کال نہیں آئی. کل میں پھر چلا گیا ان کے پاس, کافی سفر تھا ہمارے گھر سے, تقریباً کوئی 22-23 کلومیٹر دور تھا. میں پھر گیا, پھر اس نے کہا جی میں نے اپنا آپ کا پیغام دیا, وہ جیسے فری ہوتے آپ سے رابطہ کر لیں گے. کرتے کرتے تقریباً کو 7-8 دن ایسے گزر گئے, میرا اس بندے نے رابطہ نہیں کروایا, نہ ہی میرے ساتھ کسی نے رابطہ کیا. آخر میں جا کے نا گیٹ کے پاس بیٹھ گیا. تو ایک صاحب آئے وہ کار گاڑی میں گیٹ کے پاس, یعنی کہ گیٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے. تو اس نے ہارن بجایا تو میں کھڑا ہو گیا اٹھ کے, تو اندر سے وہی بندہ باہر آیا. خیر وہ گاڑی اندر لے گئے تو وہ صاحب باہر آئے, بھائی کیا بات ہے آپ یہاں پہ گیٹ پہ بیٹھے ہو, کون ہو آپ, کہاں سے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں کسی نگران سے, کسی ذمہ دار بندے سے ملنا چاہتا ہوں, میرا کوئی مسئلہ ہے. کہتے یار ہم آپ کو ایسے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے, تو آپ جائیے. تو میں چلا گیا. شام کو پھر میں آ گیا, میں وہیں گھومتا رہا, میں نہیں گیا, وہیں گھومتا رہا. شام کو میں نے پھر گیٹ بجایا, پھر وہی لڑکا باہر آیا جو گیٹ پر ہوتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ ایسے کرو گے, آپ کے ساتھ اگر کوئی رابطہ نہیں کرتے نا. تو اس نے بڑی ہمت کر کے نا دل پہ ہاتھ رکھ کے بڑے حوصلے کے ساتھ اس نے مجھے نمبر دیا. اس نمبر پہ نام لکھ مکرم جناب صاحب. مجھے انہوں نے نمبر دیا تو میں نمبر لے کے چلا گیا. پھر میں گھر کی چھت پہ چڑھ گیا, میں نے ان کے ساتھ جا کے رابطہ کیا. بڑے سکون سے میں نے ان کے ساتھ بات کی. میں نے کہا سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, پلیز آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے. کہتے چلے ٹھیک ہے, کل آپ ظہر کے فوری بعد یہاں آ جائیے گا بیت آپ مجھے مس کال کیجیے, میں آ جاؤں گا آپ کو ملنے کے لیے. میں نے کہا چلیں سر ٹھیک ہے. میں اگلے دن ظہر کی نماز میں نے وہیں ادا کی, اسی علاقے میں مسجد میں. مسجد میں نے ظہر کی نماز ادا کی. اس کے بعد میں نے ان کو فون کیا, وہ 15 منٹ کے بعد آ گئے. انہوں نے میری بڑی تسلی کے ساتھ ساری بات سنی اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, کہتے آپ بے فکر رہے, آپ دل سے ان کے بیعت ہو چکے ہیں, آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے اپنا راہ دکھایا, آپ پریشان ہونا بند کریں, اپنے کام کاج میں مشغول رہیں. پاکستان کے حالات خراب ہیں, ابھی آپ کو بیعت نہیں کروا سکتے, لیکن روحانی طور پر آپ بیعت ہو چکے ہو. پھر 1 سال بعد آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائے. گھر پہ آئے, گھر پہ میں نے ان کا کھانا وانے کا اہتمام کیا. میری وائف سے ملے, بچوں سے ملے, میرے بابا سے ملے, بھائی سے ملے. پھر یہاں وہ صدر ہیں, نگران ہیں, ان سے بھی میری ملاقات کروائی. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا خیال رکھیں گے, آپ سے ملا بھی کریں گے اور آپ سے حال احوال بھی پوچھا کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, جیسے آپ کا حکم. تب چلے گئے. اس کے بعد یہاں پہ جو نگران صدر صاحب ہیں ان کے ساتھ میری اکثر اوقات ملاقات ہوتی رہتی. یہاں پہ ان سے ملا کرتا, بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں, بڑے اچھے نیچری طور پہ بہت اچھے آدمی ہیں.
تو میں وقتاً وقتاً ان سے ملتا رہتا تھا، میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا تھا حضور میرا کچھ کیجیے. ایسا وہاں سے کاغذات کچھ لے کے آئے تھے، میرے بیت فارم وغیرہ فل کر کے انہوں نے ان کو دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کاغذات کو مرکز میں بھجوائیے اور جیسے واپس آتے ہیں تو ان کے سائن کروا کے ان کی بیعت منظور کروائیے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا میرے ساتھ. اور آخر سال 1.5 سال بعد تقریباً انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ کا ہمارے پاس آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. میں بڑا دل خراب میرا ہوا، میں آپ کو فون کیا، میں نے کہا یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں یار، انہوں نے میرے جذبات کی قدر ہی نہیں کی ہے، لہٰذا یہ جیسے مرضی کر لیں، میرے جذبات کو یہ کوئی بھی بندہ ختم نہیں کر سکتا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے اوپر جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئی کا، اور میں نے خود بھی دعا کی، صاحب نے بھی دعا کی، الحمدللہ ہماری وہ مشکل پریشانی کم ہوئی، اس میں فرق آیا واضح طور پہ. اب پچھلے دنوں میرے بابا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اور ظاہری طور پر کوئی مرض ان میں نہیں تھی. تقریباً 75 ان کی ایج ہو چکی ہے، تمام ٹیسٹس کلیئر، ہر چیز رپورٹ، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، تمام بلڈ ٹیسٹ، ہر چیز کے ٹیسٹ جو ہے کلیئر تھے، لیکن سمجھ نہیں آ پا رہی تھی. تو میں نے بس آپ کو کہا کہ میں نے یہ مسئلہ آن پڑا ہے، تو آپ پلیز دعا کیجیے. اور ایک اور میرے دوست ہیں احمدی بھائی، ان سے بھی میں نے کہا کہ یار آپ بھی دعا کریں، بڑے نیک انسان ہیں وہ صاحب کی، تو کیا ہی بات ہے جو میں رہتے ہیں، واقعی وہ اللہ والے ہیں، اللہ سے ملانے والے بندے ہیں. تو انہوں نے دعا کی، تو 3-4 دن کے بعد بابا اٹھے ہیں خود ہی، انہوں نے کھانا وانا کھایا ہاسپٹل میں. تو ابھی ڈاکٹر دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ آدمی جو ہیں بابا جی، ان کی مرض سمجھ نہیں آ رہی، تو ماشاء اللہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن چل پھر نہیں رہے تھے، لیکن بولنا چلنا شروع ہو گیا. انہوں نے پہچاننا شروع کر دیا، کھانا خود کھانا اپنے ہاتھوں سے شروع کر دیا. اب وہ ماشاء اللہ سے گھر پہ ہیں، لیکن ابھی تک چل پھر نہیں رہے، لیکن پہلے سے بہتر ہو گئے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کرنی ہے نا، تو وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلق بنائے. باقی ٹائم ضائع کرنا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح، جس نے جہاں کرنا کر لے. اگر زندگی گزارنی ہے نا تو اپنے اصولوں کے مطابق گزاریں. جماعت احمدیہ ہی وہ ایک واحد راستہ ہے جو خدا وحدہ لا شریک سے ملواتا ہے. دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مشکلیں پریشانیاں بھی رفع و دفع ہوتی ہیں، انسان خوشحال بھی رہتا ہے، چاہے جیب میں کچھ نہ ہو، پریشانی نہیں ہوتی. میں نہیں آزمایا ہے، میں 2 سال سے اوپر میرا عرصہ ہو گیا اس جماعت کے ساتھ منسلک ہوئے، لیکن مجھے کبھی کسی نے پروٹیکٹ نہیں کیا. لیکن میرے حضور میرے ساتھ ہیں، میرے امام میرے ساتھ ہیں، اور میں ان کے چھتر چھایا میں ہوں، میں ان کی چھتری، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں. میرا ایمان ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، مسیح موعود، حضرت عیسیٰ ہیں. تو میرا یہی ایمان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو ساری دنیا سنے، جو باتیں میں نے کہی، اور یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا یار یہ خواب جو ہوتے ہیں نا، یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں. میں نے کہا یار خواب شیطان بھی کبھی دکھا سکتا ہے؟ شیطان تو جاگتے ہوئے انسان کو ورگلاتا ہے، سویا ہوا انسان تو مرا ہوا برابر ہوتا ہے. تو اس کا جو باڈی کا سسٹم ہوتا ہے وہ تو اللہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا، اس کو زندہ رکھے یا مارے، یا اس کو خواب دکھائے یا نہ دکھائے. اور میرا یہ ایمان ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام جو دنیا میں آئے، اور اب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب وہ خلافت چل رہی ہے، اور میں خلافت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میری وائف میرے ساتھ ہے، میری وائف بھی اس بات پر ایمان لائی ہے. میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. تو ہم سب اس مسلک کے ساتھ جڑ کر خوش ہیں، الحمدللہ ہم بہت ہیپی ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.